بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ اس سے پہلے آپ نے مخارج کی تفسیر میں جو فیدان اور الف اور حمزہ کے درمیان فرق آپ نے پڑھا تھا، آج کے سبق کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ مخرج نمبر 2، اقصى حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے، اس سے دو حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ جیسے آہ، اہ، اوہ، ہا، ہی، ہو، ا، ای، او۔ اب غور کریں کہ اقصى حلق، سینے سے ملا ہوا جو حلق کا حصہ ہے، اس حلق کے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے بھی دو حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ جیسے آ، اع، او، ع، عی، عو، اح، 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 ح، ح، حو۔ مخرج نمبر 4، ادنی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، اس سے بھی دو حرف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ جیسے اغ، 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 غ، غی، غو، اخ، 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 خا، خی، خو۔ اب غور کریں، یہ سینے سے لے کر اس پورے حصے کو، منہ کی جانب تک، اس پورے حصے کو حلق کہتے ہیں۔ یہ اقصی حلق ہے، یہ وسط حلق ہے، اور یہ ادنی حلق ہے۔ ان حلق کے 3 حصوں سے حرف جو ادا ہوتے ہیں، ان میں حمزہ، ہا، عین، حا اور غین اور خا، ان 6 حرفوں کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، اور ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ حروف حلقیہ تو اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس نسبت سے ان کا نام حلقیہ رکھ دیا گیا، اور حروف اظہار بھی کہتے ہیں اس نسبت سے کہ چونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حرفوں میں سے کسی بھی حرف کے آنے کی صورت میں نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام حروف اظہار بھی ہے۔ مخرج نمبر 5، زبان کی جڑ اوپر کا تالو، اس سے حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ جیسے اق، 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 ق، قی، قو۔ اور مخرج نمبر 6، زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، اس سے حرف کاف ادا ہوتا ہے۔ جیسے اک، 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 کا، کی، کو۔ ان دونوں حرفوں کو حروف لحاتیہ یا لہویہ کہتے ہیں۔ لحاتیہ اس لیے کہتے ہیں، لحات عربی زبان میں گوشت کے اس حصے کو کہتے ہیں جو تالو کے اخیر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، بغیر ہڈی کے ہوتا ہے، اس کو لحات بھی کہتے ہیں، اور لسان صغیر بھی کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو ملازہ کہتے ہیں۔ تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام حروف لحاتیہ رکھ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا کو درخواست۔